بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب انسانی کا مرحلہ وار ارتقاء اب کوئی مبہم معاملہ نہیں رہا۔ محققین نے اس موضوع پر بہت جامع معلومات فراہم کی ہیں۔ انسان جب حیوانات کی سب سے جدا ہوا تو اپنے ارتقاء کے ہجری دور میں داخل ہوا، جہاں وہ اپنی خوراک بذریعہ شکار وہاں پہنچانے کے لیے پتھر استعمال کرتا تھا۔ اس قسم کے انسانوں کی ٹولیاں اپنے شکار کے جانوروں اور نباتاتی خوراک کی تلاش میں ہر طرف پھیلتی چلی گئیں، اور اکثر اتنی دور نکل گئیں کہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی خبر نہ رہی۔ ہر گروہ اپنے پیش آمدہ طبی حالات کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔ ہزارہ سال نوح انسانی کے دوسرے گروہوں سے الگ تھلگ رہنے اور جداگانہ ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے ان کی شکلوں، صورتوں اور رنگوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں نوع انسانی مختلف نسلوں میں بٹ گئی۔ یہ ہجریہ دور بنیادی طور پر شکار کا دور تھا، جس کے بعد کا دور زراعت کا زمانہ کہلایا۔ پھر ایک مدت بعد دور تمدن کا آغاز ہوا۔ اس دور تمدن کی جگہ دور ترقی نے لی، جو 5000 سال قبل مسیح سے لے کر 3000 سال قبل مسیح تک جاری رہا۔ اس دور کا طور امتیاز سومیری اور مصری اقوام کا ابتدائی تمدن ہے۔ ماہرین تمدن کے مطابق یہاں ہجری دور ختم ہوتا ہے اور دھات کے استعمال کے ساتھ زراعت کا پھیلاؤ اور زرعی انقلاب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس زرعی انقلاب کے ساتھ انسانوں نے دریاؤں کے کناروں پر بستیاں بنا کر رہنا شروع کر دیا، جو آبادی کے پھیلاؤ کے بعد پھیل کر متمدن شہروں کی شکل اختیار کر گئیں۔ زرعی دور کے تمدن کو دریاؤں کے تمدن کا نام بھی دیا گیا، کیونکہ دنیا کی تمام قدیم تہذیبیں دریاؤں کی وادیوں ہی میں پیدا ہوئیں اور وہیں پر پروان چڑھیں۔ اس ہجری عہد کے تقریباً آخری 1000 سال بعد میں آنے والے دھات کے دور سے بالفاظ دیگر سندھ کے تمدن سے زیر بحث موضوع کا قریبی تعلق ہے۔ ماہرین عمرانیات کے نزدیک دجلہ، فرات، نیل اور سندھ کے کناروں کی زرخیز زمینوں پر جو تہذیبیں قائم ہیں، وہ آج تاریخ تمدن کا بیش بہا سرمایہ ہیں۔ گمان غالب ہے کہ وادی سندھ کے آباد کار سومیری آباد کاروں ہی کی ایک شاخ ہوں گے، جو سمندر کے راستے دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچے اور اسے دجلہ و فرات کے کناروں سے سرزمین کی طرح زرخیز پا کر یہاں آباد ہونے لگے۔ دریائے سندھ کی وادی بھی یقیناً ایسی تمام صلاحیتیں رکھتی تھی جو ایک تہذیب کو جنم دے سکتی۔ یہاں ان آباد کاروں نے موئنجو دڑو کا شہر آباد کیا، پھر دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف پھیلتے ہوئے دریائے راوی کی وادی تک جا پہنچے، جہاں انہوں نے ہڑپا کا شہر بسایا۔ موجودہ تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 2300 سال قبل مسیح میں وادی سندھ ایک عظیم حکومت کا گہوارہ تھی، اور موئنجو دڑو اور ہڑپا اس کے دو ہم عصر دارالحکومت تھے۔ یہ دونوں شہر ایک دوسرے سے 400 میل کے فاصلے پر واقع ہیں اور ایک سی تمدن کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی موئنجو دڑو سے لے کر ہڑپا تک ایک ہی کلچر جاری و ساری تھا، جسے سرمار ٹیمر ہڑپا کلچر کا نام دیتے ہیں۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ کوئی تہذیب ایک جگہ سے جست لگا کر دوسری جگہ نہیں پہنچ جاتی، بلکہ اس کے اثرات قرب و جوار کے علاقوں پر اثر انداز ہوتے ہوئے پھیلتے اور آگے بڑھتے ہیں، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عہد قدیم میں اس 400 میل کے علاقے میں ایک ہی تہذیب کی عملداری رہی ہوگی۔ سرزمین بہاولپور اسی علاقے میں واقع ہے۔ اس اعتبار سے یہ سرزمین ایک نہایت اہم اور قدیم ثقافتی ورثے کی مالک کہی جا سکتی ہے۔ بہاولپور ڈویژن کے 13,000 مربع میل پر پھیلے ہوئے صحرائے چولستان کے کھنڈرات اپنی آغوش میں شاندار ماضی اور ایک قدیم تاریخ لیے ہوئے ہیں۔ دنیا کی تمام تہذیبوں کی طرح صحرائے چولستان کی
دنیا کی تمام تہذیبوں کی طرح صحرائے چولستان کی قدیم تہذیب بھی ایک دریا کی وادی میں وجود میں آئی تھی۔ دریائے ہاکڑا کے کنارے بسنے والی ان ویران آبادیوں کے کھنڈروں سے پرانے ٹھیکرے اور مٹی کے جو برتن برآمد ہوئے ہیں وہ اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتے ہیں کہ یہ علاقہ کسی دور میں تہذیب و تمدن اور تجارت و سیاست کے حوالے سے ایک اہم خطہ تھا، اور موئنجو دڑو و ہڑپا قدیم شہروں سے اپنی ماہیت و وقت کے اعتبار سے کچھ کم نہ تھا۔ اگرچہ سرزمین اب ایک وحشت ناک اور بے آب و گیا ریگستان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اب بھی کہیں کہیں اس کے دامن میں ایسے آثار ضرور مل جاتے ہیں جو قدیم تاریخ کے مٹے ہوئے نقوش کو اجاگر کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس روپوش دریا کی بھی ایک تاریخ ہے، جس کے کنارے ایک ایسی مربوط تہذیب پروان چڑھی جسے کسی طرح بھی وادی سندھ کی تہذیب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، جو ابرکوٹ، آمری، علی مراد، موئنجو دڑو سے لے کر ہڑپا تک پھیلتی چلی گئی، اور جس کے اثرات برصغیر کے شمال اور جنوب مغربی علاقوں تک پہنچے۔ یہ روپوش دریا جسے پرانے تذکروں میں نظر نہ آنے والے دریا ان سین ریور اور بعض مورخین نے سندھ کا گمشدہ دریا کہا ہے، سے اسی سپت سندھوی نظام کی ایک شاخ تھی، جس کی تائید رگ وید سے ہوتی ہے، اور جو دریائے سندھ سے شروع ہو کر جہلم، چناب، راوی، بیاس، ستلج کو شامل کر کے دریائے سرسوتی یا گھاگرا یا ہاکڑا پر ختم ہوتی ہے۔ اس دریا کا علاقہ جہاں آج ریگستان ہے، وہ کسی زمانے میں نہایت سرسبز و شاداب خطہ تھا، اور آج یہاں حد نظر تک ریت کے ٹیلے اور مٹی کے تودے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کسی زمانے میں لہلاتے ہوئے کھیتوں اور مسکراتے ہوئے مرغزاروں کی جنت تھا۔ اس دریا کو مورخین اور جغرافیہ دانوں نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ جن علاقوں کو یہ سیراب کرتا ہوا گزرا، وہاں بھی اسے مختلف نام دیے گئے۔ مورخین اور جغرافیہ دانوں نے اسے ہکڑا، ہاکڑا، گھاگرا، دلہند اور سرسوتی وغیرہ کے نام دیے ہیں، اور جن علاقوں سے یہ گزرا وہاں تقریباً 18-19 ناموں سے اسے پکارا گیا۔ اس دریا کے کنارے جو قدیم شہر آباد ہوئے، ان میں پتن اور اچ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پتن کا شہر جو آج ناپید ہے اور جس کا نام ایک منارے سے منسوب ہو کر زندہ ہے، کسی زمانہ میں ایک وسیع و عریض شہر ہوگا۔ اس شہر کے کھنڈرات کے ذرہ ذرہ پر ماضی کی داستانیں رقم ہیں۔ ٹھیکریوں کے ڈھیر، اونچے نیچے ٹیلے، اینٹوں کے چھوٹے بڑے انبار اور بکھری ہوئی اینٹوں کے ڈھیر اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کھنڈر ایک عظیم شہر کے ہیں جو کسی زمانے میں بڑا ترقی یافتہ اور مہذب تھا، جس کے باشندوں نے اسی برصغیر کی پہلی تہذیب اور ثقافت کو جنم دیا تھا۔ خشک دریا کے کنارے ایک ہال کمرے کے آثار بھی ملتے ہیں جو غالباً ہڑپا اور موئنجو دڑو کی طرح اناج کا گودام ہوگا۔ یہاں کے کھنڈروں سے کمہاروں کے بنائے ہوئے قسم قسم کے برتن دستیاب ہوتے ہیں جن پر ہاتھ سے تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ انہی کھنڈروں سے تانبے اور کانسی کے چاقو، استرے، چھلنی اور کلہاڑی جیسے اوزار بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح وزن کرنے کے لیے چوکور کیے ہوئے پتھر کے ٹکڑے، پانسا پھینکنے کے لیے ہاتھی دانت کے دانے، بچوں کے کھلونے اور مہریں بھی ملی ہیں جن پر جانوروں کی خوشنما شکلیں بنی ہوئی ہیں، اور جن پر کچھ ایسی تحریریں بھی کھدائی ہوئی ہیں جنہیں پڑھا نہیں جا سکتا۔ ان تمام اشیاء کی دستیابی اس طرح کی کسی
قدیم تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے جو موئنجو دڑو اور ہڑپا کی تہذیب سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس روپوش دریا کے کنارے ایک روپوش تہذیب کا حامل شہر اچ ہے۔ یہاں بھی جس تہذیب نے جنم لیا وہ ہڑپا اور موئنجو دڑو کی تہذیب کی طرح ہے۔ علم طبقات الارض اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے نزدیک موئنجو دڑو، ہڑپا اور اچ کی عمروں میں کوئی فرق نہیں۔ موئنجو دڑو اور ہڑپا کی جو سطح کھدائی کے بعد برآمد ہوئی ہے، اگر دریائے گھاگھرا کی قدیم گزرگاہ کی جانب سے اچ کا جائزہ لیا جائے تو ان تینوں بستیوں کی سطح ایک برابر ہوگی، اور اگر مشرق کی جانب دریا کے کنارے پر نظر ڈالی جائے تو ان تینوں بستیوں کی سطح ایک جیسی ہے۔ اور اس طرح اگر مشرق کی جانب دریا کے کنارے پر نظر ڈالی جائے تو تہ بتہ کھنڈرات کے واضح نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ بالخصوص پختہ اینٹوں کی دیواروں کا سلسلہ اس امر پر صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ کسی پرانے قلعے یا کسی قدیم عمارت کی دیواریں ہیں جو مٹی کے ڈھیروں میں سے جھانک رہی ہیں۔ اگر آج بھی ان تہ بتہ عمارتوں کی کھدائی کر کے اسرار دروں پردہ کی نقاب کشائی کی جائے تو بعض ایسی نادر اور نایاب اشیاء کا ذخیرہ ان بتوں سے برآمد کیا جا سکتا ہے، اور تاریخ کے تسلسل کے لیے ایک زبردست علمی مواد باہم پہنچ سکتا ہے جو وادی سندھ اور بالخصوص اچ کی قدامت پر ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان دو شہروں کے علاوہ مشہور آثار قدیمہ اور انڈس سویلائزیشن کے مصنف سر مارک ٹیلر کے بیان کے مطابق سرزمین بہاولپور میں 11 مقامات ایسے ہیں جہاں سے کسی تہذیب کا انکشاف ہو سکتا ہے۔ یہ مقامات احمد والا، چبو والا، چرائی والا، دالی والا، دراوڑ، گرک والی، جگر، خان پوری ٹھہر، کڈ والا، شخری، تکری، کراہڑ ہیں۔ ان میں سے ایک ہی نام دراوڑ معروف ہے، بقیہ نام قدرے غیر معروف سے نظر آتے ہیں۔ اگر ان تمام مقامات اور ان کے آثار کا ایک خاکہ نقشہ کی صورت میں تیار کرایا جائے تو یہ ایک گراں قدر کام ہوگا۔ ان مقامات کی کھدائی سے یقیناً کچھ ایسے آثار دستیاب ہوں گے جو اس علاقے میں وادی سندھ کی مربوط تہذیب کی نشاندہی کر سکیں گے۔ یہاں تاریخ کے ایسے انمول خزانے دفن ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے تیشہ فرہاد درکار ہے۔ کوٹ ڈی جی سابق ریاست خیرپور کی کھدائیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں کا تمدن ہجری انقلاب کے فوراً بعد ہی ظہور پذیر ہوا، اور یہاں کے اصل باشندے تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں یہاں آئے اور 400-500 سال تک یہاں آباد رہے، حتیٰ کہ وادی سندھ کے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی، اور اس طرح کوٹ ڈی جی کی تہذیب کا وادی سندھ کی تہذیب سے قدیم تر ہونا ثابت ہوا۔ بہاولپور کے علاقے کے بارے میں بھی یہی گمان کیا جاتا ہے کہ اگر آثار قدیمہ کے ماہرین اس علاقے کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر یہاں مخصوص مقامات پر کھدائی کریں تو کئی ایسے قدیم اور سربستہ رازوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے جو تہذیبوں کے سفر کی داستان کو مزید آشکار کر دیں گے۔